الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. تمام قسم کی کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا اور ہم سب کو امت محمدیہ میں سے پیدا کیا. تمام انبیاء علیہ السلام پر درود و سلام ہو، خصوصاً ہمارے آخری نبی محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو. حاضرین جمعہ، جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے حمد و ثنا کے بعد سورہ علق کی ابتدائی 5 آیت تلاوت فرمائی. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اقرأ باسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھتے رہو. اقرأ باسم ربک الذی خلق، جس نے سب کو پیدا کیا اور انسان کو خون سے پیدا کیا. پڑھ، تیرا رب ہی سب سے زیادہ کرم والا ہے، وہ جس نے قلم کے ساتھ سکھایا، اس نے وہ انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. محترم حاضرین جمعہ، آج میں جس موضوع کو لے کر آپ کے سامنے کھڑا ہوں وہ ہے علم دین حاصل کرنے میں اسلاف اکرام کی قربانیاں. علم کا حاصل کرنا، جیسا کہ میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. علم کا حاصل کرنا ہر آدمی پر اسی طرح ضروری ہے جیسے آدمی کا سانس لینا ضروری ہے. علم ایک ایسا خزانہ ہے جو بانٹنے سے کبھی کم نہیں ہوتا بلکہ اضافہ ہوتا ہے، بلکہ اس میں بڑھوتری آتی ہے. علم یہ وہ چیز ہے، یہ وہ زیور ہے جو بیمار دلوں کی دوا ہے. علم بے چین دلوں کا چین ہے. علم سے نسلیں سنورتی ہیں. علم وہ نور ہے. علم کامیابی کا مضبوط قلعہ ہے. محترم سامعین، اسلاف اکرام کی قربانیوں پر ہم نظر ڈالتے ہیں کہ وہ علم حاصل کرنے میں قربانیاں پیش کی، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جب جنگ کے لیے
اعلان کیا جاتا تو باپ اور بیٹے دونوں آمادہ ہوتے اور دونوں کہنے لگتے کہ میں اللہ کی راہ میں جنگ کروں گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی باپ بیٹے سے کہتے ہیں کہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، اگر میں شہید بھی ہو جاؤں تو اس میں میرے 8 بیٹیاں جو کہ باقی ہیں تم سنبھال سکتے ہو، اور اگر تم شہید ہو جاؤ تو مجھ کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اے میرے بیٹے، اگر تم جا کر جنگ میں شرکت کرو گے تو میرے لیے دشوار ہوگا، اس لیے میں جنگ میں جاؤں گا۔ تو آپ کے والد جاتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی 8 بہنوں کی تربیت کے لیے جب ان کے نکاح کا وقت آتا ہے تو بیوہ عورت سے نکاح کرتے ہیں۔ پوچھا جاتا کہ تم کیوں کنواری عورت سے نکاح کیوں نہیں کیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میری 8 بہنیں ہیں جن کی تربیت ہونی چاہیے، جن کو تعلیم سکھانا چاہیے، تو اس لیے میں بیوہ عورت سے نکاح کیا، بیوہ خاتون سے میں نے نکاح کیا۔ اس کے بعد آپ مدینے سے مصر کی طرف علم حاصل کرنے کے لیے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا کر کہتے ہیں کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ ایک حدیث حاصل کروں۔ یعنی اتنا طویل سفر کرنے میں اسلاف کرام جو علم کی تڑپ اپنے اندر رکھتے تھے تو سفر بھی اتنا طویل کرتے تھے، مختصر سا علم ان کے پاس بڑی مقدار رکھتا تھا کہ علم کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اسلاف کرام دور دور تک سفر کرتے تھے۔ اسی طرح قرآن مجید میں جہاں بے شمار دعاؤں کا ذکر ہے، علم حاصل کرنے کا بھی، علم حاصل کرنے کے لیے بھی دعا سکھلائی گئی اور کہا گیا کہ وقل رب زدنی علما، کہ اے اللہ مجھے زیادہ سے زیادہ علم ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں علم نافع کا، اس علم کا جو دنیا اور آخرت میں مجھ کو فائدہ دے، ورزقا طیبا، اور حلال رزق کی میں طلب کرتا ہوں۔ یہی دعائیں ہم کو کرنا چاہیے جب بھی کبھی ہم علم حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھیں، چاہے وہ چھوٹا سا علم کیوں نہ ہو، چاہے تم ایک دوسرے کو کوئی بات سکھانی ہی کیوں نہ ہو، بلغوا عنی ولو بآیہ، ایک بات جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تم کو معلوم ہو جائے، اور جب تم دوسروں کو پہنچانا چاہتے ہو تو اس وقت بھی اپنی زبانوں سے دعائیں نکلتے رہے اور دعا کرتے رہے کہ اے اللہ ہمارے علم کو نافع بنا، ہمارے علم کو نافع بنا دے جو آخرت میں کام آئے۔ اسلاف اکرام کی قربانیاں ہم دیکھتے ہیں تو صحابیات کا بھی اس میں نام آتا ہے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب اپنے گھر میں رونے لگتی ہے تو ان سے صحابہ اکرام آ کر پوچھتے ہیں کہ کیوں رو رہی ہو؟ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے پر رو رہی ہو؟ تو کہتی ہے ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں تو وہ غم تو اپنی جگہ ہے، میں اس لیے افسوس کر رہی ہوں، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا وحی لے کر آنا اور علم کا لے کر آنا بند ہو چکا ہے، علم کی وہ تڑپ مجھ کو کھائے جا رہی ہے، اس لیے میں رو رہی ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے جانا اور ایک بڑا ذخیرہ، ایک علم کا بڑا ذخیرہ میرے سامنے سے چلا گیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آ کر سوالات کا پوچھنا یہ مجھ کو، میرے دل کو تڑپا رہا ہے کہ علم جو میں
رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کر رہی تھی وہ بند ہو چکا ہے۔ یہ طرف تھی صحابیات کے اندر۔ اور اسی طرح اور آگے دیکھیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ترجمان القرآن کے بڑے مفسر کہلاتے ہیں، علم کی طرف دیکھیے کہ جب ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کسی کے پاس ایک حدیث ہے تو وہ ان کے پاس جاتے ہیں اور حدیث حاصل کرنے کے لیے ان کے گھر جا کر ٹھہرتے ہیں اور گھر کے سامنے دروازے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ ان سے کہا جاتا کہ تم کیوں نہ اس محدث صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر ان کے دروازے کو کھٹکھٹاتے کیوں نہیں؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ حدیث کا علم رکھنے والے ہیں، ان کی عزت اور وہ ہمارے پاس محترم ہے، اس لیے میں ان کو پریشان نہیں کرنا چاہتا، جب وہ آئیں گے تو میں انتظار کرتا رہوں گا اور جب وہ آئیں گے تو علم حاصل کروں گا۔ تو یہ صحابہ اکرام جو کہ علم بھی حاصل کرتے تھے اور جن کے پاس علم ہوتا تھا ان کی قدر کرتے تھے۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ جو کہ مشہور ہیں، آپ علم حدیث کے ایک عالم دین تھے۔ علم کی طرف آپ کے اندر اتنی تھی کہ جب آپ راتوں میں سوتے تھے تو بار بار راتوں میں اٹھ جایا کرتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا تھا تو تم رات میں کیوں اٹھتے ہو بار بار، تو وہ کہتے تھے کہ مجھے بار بار علم کا کوئی نہ کوئی مسئلہ یاد آتا اور میں اٹھ جاتا۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی نیندوں کو قربان کرتے ہوئے امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب مشہور ہے حدیث کی، جو عالم اسلام میں یہاں تک کہ پوری دنیا میں پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور ایک ذخیرہ انہوں نے جمع کر کے گیا، احادیث کا مجموعہ اس میں موجود ہے۔ اور اسی طرح ہم آگے دیکھتے ہیں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو ذرہ برابر بھی علم نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے تم کو تمہاری ماؤں سے نکالا، تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے جنم دیا، لا تعلمون شیئا، تم کو ذرہ برابر بھی اس کا علم نہیں تھا۔ دیکھیے کہ والدین کا بھی کردار علم حاصل کرانے میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ والدین جب اپنے بچوں کو پیدا کرتے ہیں تو ایسا ہی نہیں چھوڑتے، بلکہ انہیں علم حاصل دینے کے لیے، انہیں تربیت دینے کے لیے مختلف مدارس میں، مختلف اسکولوں میں داخلہ کرواتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کو جب علم حاصل کرنے کے لیے صحیح مدرسے کا انتخاب کرتے ہیں، صحیح اسکول کا انتخاب کرتے ہیں، اس کے بعد ان پر تربیت کرتے رہتے ہیں، تو وہ طالب علم آپ کے حق میں کارآمد ثابت ہوگا۔ ورنہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ طالب علم اپنے والدین کی قدر نہیں کرتا، جبکہ والدین بچپن ہی سے اس کو علم حاصل کرنے کے لیے اسکولوں کی طرف رخ کر دیتے ہیں۔ ان کا احسان کرنا چاہیے اور بڑھاپے میں والدین کا سہارا بننا چاہیے۔ جس طرح بڑھاپے میں لاٹھی ایک بوڑھے شخص کے لیے سہارا ہوتی ہے، اسی طرح والدین کا سہارا بڑھاپے میں جو سب سے اہمیت کے حامل ہوتے ہیں وہ اس کے بیٹے ہوتے ہیں، وہ اس کی بیٹیاں ہوتی ہیں جو مضبوط سہارا ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح ہم والدین کے حق میں دعائیں کریں جنہوں نے ہم کو علم دین یا علم حاصل کرنے کے لیے اپنا مال، اپنا پسینہ بہا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے حق میں دعا کریں۔ اور اسی طرح امام احمد رحمہ اللہ کی قربانی کو دیکھیے علم دین حاصل کرنے میں۔ جب انہوں نے مسند احمد لکھنے میں 40 سال انہوں نے لگا دیے، اور جب ایک راتوں میں وہ جاگ کر احادیث کو لکھا کرتے تھے، اور ان کی ماں کہتی تھی کہ سو جاؤ بیٹا سو جاؤ۔ امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں
نہیں سوؤں گا، میں تو اب خبر ہی میں جا کر سکون حاصل کروں گا، خبر ہی میں جا کر سو جاؤں گا۔ مطلب یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کی تڑپ اسلاف اکرام کے اندر اتنی زیادہ تھی کہ ہم ان سے نصیحت حاصل کریں، اور اسلاف اکرام کا قول ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے کن عالما او متعلما، یا پھر عالم بن کر رہو، علم حاصل کرتے رہو، یا پھر دوسری چیز دوسروں کو علم دین سکھاتے رہو، یہ ہے۔ اور حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، معلم الخیر یستغفر له کل شیء حتی الحیتان فی البحر۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھلائی کی تعلیم دینے والے کے لیے ہر چیز مغفرت کرتی ہے، مغفرت کی دعائیں کرتی ہے، اس کو بخش دیتی ہے، کل شیء ہر چیز، حتی الحیتان یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے حق میں دعائیں کرنے لگتی ہیں۔ ویسے تو فضیلتیں علم حاصل کرنے والے کی بہت ساری ہیں، لیکن آج میں جس موضوع کو لے کر کھڑا ہوں کہ علم دین حاصل کرنے کے ساتھ اسلاف اکرام کی قربانیاں کیسی تھی، کس طرح وہ علم حاصل کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ علم حاصل کرنے والوں کا مقام اونچا کر دیتے ہیں دنیا اور آخرت میں بھی۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ محترم سامعین، اور آگے دیکھیے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علم حاصل کرنے کے جو تڑپ آپ کے اندر تھی، بغداد میں جب ہلاکو خان نے لوگوں کو قتل کیا تو دجلہ کا پانی تھا وہ پوری طرح سے کالا اور سیاہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس وقت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ملک شام سے، اس وقت بغداد سے ملک شام کا سفر کر رہے تھے، تو راستے میں جب وہ وہاں سے نکل رہے تھے تو ان کا ساز و سامان تھا، جب ساز و سامان بھر چکا تھا تو کتابیں باقی تھیں۔ وہ اپنے والد محترم سے کہنے لگے کہ یہ ساز و سامان تو مل جائے گا لیکن یہ کتابیں نہیں ملے گی، پہلے اس کتابوں کو رکھیے۔ تو کتابیں رکھ کر سواری پر کتاب رکھ دیتے ہیں اور آگے نکلتے ہیں۔ راستے میں گرم ہوا، موسم گرما بہت ہی شدت، اور اسی کے ساتھ اس گرمی کی وجہ سے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے پاؤں میں چھالے پڑنے لگے، جس کا درد آپ کے والد محترم سمجھ رہے تھے، اور دیکھ رہے تھے کہ دور دور تک کوئی درخت مل جائے جس کے پتوں کو لے کر میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے پیروں کو لگا دوں تاکہ کچھ آرام مل سکے۔ دور دور تک کوئی درخت نہیں ملا۔ اس کڑی دھوپ میں آپ سفر کرتے ہیں شام کی طرف۔ جب شام کی طرف پہنچنے کے قریب رہتے ہیں، آپ کو اطلاع ملتی ہے، خبر ملتی ہے کہ یہاں پر شام میں درس دیجیے، قرآن مجید کا درس دیجیے۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت تک قرآن کا درس نہیں دیتا ہوں جب تک میں صوت تفاسیر کا مطالعہ نہ کروں۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے، تو ایک تو علم دین کے لیے انہوں نے کتابوں کو اہمیت دی، دوسری چیز کہ علم دین یا دوسروں کو پہنچانا ہے، قرآن مجید کا درس بھی دینا ہو، تو سب سے پہلے علم کا حاصل کرنا، اس کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ یہ تھی ان کی قربانیاں۔ اور اسی طرح امام البانی رحمہ اللہ یہ بھی شام کی طرف ہجرت کرتے ہیں اور علم دین حاصل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر میں شام کی طرف ہجرت نہیں کرتا تو مجھے دین کا ایک لفظ بھی نہ معلوم ہوتا۔
یہ کس طرح ان کے اندر علم کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیے کہ یہ کچھ چنے بیچنے والے کے پاس جاتے ہیں اور اس کے قریب ٹھہرتے ہیں، وہ چنے کھاتے رہتا ہے، چنے چباتے رہتا ہے اور چنے کھا کر اس ورق کو، اس کاغذ کو گرا کر جاتا ہے، اور وہ اس پیپر کو لیتے ہیں اور اس پیپر کو پڑھتے ہیں، تو تب سے ان کو علم حاصل کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے حاصل کرنے کو دنیا اور آخرت میں یہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے تو 3 چیزیں باقی رہتی ہیں، صدقۃ جاریہ، ایک تو صدقہ جاریہ، کوئی کنواں کھود کر جائے تاکہ اس سے فائدہ ہو، لوگوں کو اس سے فائدہ ہو، اور اگر آپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ نیکیاں آپ کے حق میں کام آئے گی۔ دوسری چیز علم ينتفع به، وہ علم نافع جو دوسروں کو پہنچائے، فائدہ پہنچائے۔ آپ کے لڑکے اگر علم دین حاصل کرتے ہیں، تمہارا اگر انتقال ہو جاتا ہے، والدین کا انتقال ہو جاتا ہے، تو تمہارے لیے صدقہ جاریہ۔ اسی طرح ولد صالح، نیک اولاد، نیک اس کو صالح اولاد ہے، اس کو اچھی سی تعلیم دی تو وہ بھی تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو اسی طرح میں آخر میں ایک مثال کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ علم کو حاصل کریں جب تم علماء اکرام کے پاس جاؤ تو اس طرح حاصل کریں کہ مثال کے طور پر 2 گلاس ہیں، دونوں گلاسوں میں بھر کر پانی ہے اور ایک ہاتھ میں اسپنج ہے اور ایک ہاتھ میں کنکر ہے۔ پہلے گلاس میں ہم اسپنج کو ڈال دیتے ہیں تو اسپنج اس بھرے ہوئے گلاس کو میں جو پانی رہتا ہے وہ اسپنج اسے حاصل کرتا ہے اور اسپنج میں وہ پانی آدھا آ ہی جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرا گلاس جو بھرا رہتا ہے اس میں ہم کنکر ڈال دیتے ہیں تو چند قطرے لے کر آتا ہے، تو اسپنج جا کر اچھی مقدار میں پانی کو حاصل کرتا ہے۔ تو اسی طرح ہم علم حاصل کرنے کے لیے مدارس کو جائیں، مساجد کو جائیں یا علماء اکرام کے پاس جائیں تو علم کو پوری طرح سے حاصل کر آئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم دین حاصل کرنے اور آگے بڑھنے کی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔